وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام، آدم علیہ السلام کی بیٹیاں یہ سیریز لے کر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں. آج کی اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نشست کا موضوع ہے خواتین کی خوبیاں. کہ پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا یہ موضوع چلا آ رہا ہے، جس میں ہم خواتین کی مختلف خوبیوں کو بیان کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلاف کی عورتوں میں کیا کیا خوبیاں تھیں، کس انداز میں انہوں نے اپنے اندر وہ بہترین اوصاف اپنائے تھے کہ دنیا والوں کے لیے وہ مثال بن گئے. میں خواتین کی کچھ بہترین اوصاف، ان کی خوبیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس خوبصورت گفتگو کے لیے ہمیں آپ کی دلچسپی اور آپ کے جذبے کی ضرورت ہے. ایک خوبی کا تذکرہ، مومنہ خاتون کی ایک بہتر وصف کا تذکرہ آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ ایک مومنہ خاتون جو ہوتی ہے اس کی ایک بہترین صفت یہ بھی ہے کہ وہ صبردار ہوتی ہے، پریشانیوں پر صبر کرتی ہے، مصیبتوں پر صبر کرتی ہے، بیماریوں میں صبر کرتی ہے. الغرض اپنے شوہر کے راحت و آرام کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے بچوں کے راحت و آرام کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہر قسم کی چیزیں، ہر قسم کی مشکلیں برداشت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ مومنہ ہے. اور یہ بہت اچھی خوبی ہے کسی خاتون کے اندر. آئیے ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ہی خاتون کا ذکر کرتے ہیں جس میں یہ خوبی تھی. یہ خاتون انصاری خاندان کی ہیں. یہ واقعہ مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 307 پر موجود ہے. ایک انصاری خاتون اپنے گھر میں تھیں، بڑی خوبصورت، حسین و جمیل. اتفاق سے ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رشتے کے لیے پیغام آیا. ہوا یوں کہ اسی مدینے کے اندر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آباد تھے، انصار و مہاجرین کا طبقہ آباد تھا. ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آتے تھے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی نہ تو مالدار تھے، نہ کوئی رتبہ اور مقام والے تھے، نہ کوئی بڑا خاندان اور قبیلہ ان کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر پہ کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، بھوک کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ سے باتیں کرتے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے، اور اگر کچھ کھانے کا انتظام ہوتا تو آپ کے پاس ہی بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے. اصحاب صفہ کی طرح یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کیا کرتے تھے.
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلیبیب آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا تتزوج یا جلیبیب، جلیبیب بتاؤ کیا شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب کہنے لگے اللہ کے رسول، نہ مال نہ جائیداد نہ کنبہ نہ قبیلہ نہ رتبہ نہ مقام نہ کرسی نہ منصب، میرا رنگ بھی کوئی اچھا نہیں، سانولا ہوں، کالے رنگ کا ہوں، شکل صورت بھی کوئی بڑی اچھی نہیں ہے، آخر کون اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں الا تتزوج یا جلیبیب، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب پھر وہی جواب دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی یہی سوال کرتے ہیں تو جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب پھر وہی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کیا کہوں، مجھے شرم آتی ہے، آخر کون تیار ہوگا مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے؟ نہ میرے پاس مال ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، نہ ہی میں کوئی رنگ و روپ والا ہوں، رنگ بھی میرا کالا اور سانولا ہے، کوئی جاہ و منصب بھی نہیں، کوئی بڑا کنبہ قبیلہ بھی نہیں، اللہ کے رسول کون دے گا اپنی لڑکی مجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول الله يبلغكم السلام ويقول زوجوني ابنتكم. حضرت جلیبیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، وہ فلاں گھر و فلاں قبیلہ ہے، اس قبیلے کے فلاں گھر میں جاؤ جو انصاری ہیں، اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہو کہ اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھی آپ تک بھیجا ہے کہ آپ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو. زوجونی ابنتکم. حضرت جلیبیب گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، کیوں نہ جاتے، اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، چلے گئے. انصاری کے اس گھر پہ انہوں نے دستک دی، دروازہ کھلا، سلام کیا انہوں نے. گھر والے کہنے لگے کون ہو؟ جلیبیب ہوں. کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے. بہت خوش ہو گئے، اللہ کے رسول کا سلام آیا ہے ہمارے گھر، بہت خوش ہوئے. لیکن جلیبیب نے آگے کہا اور یہ بھی سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا ہے. کیا ہے؟ زوجونی ابنتکم، آپ اپنے بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، یہ رسول اللہ نے کہا ہے. اب کیا تھا؟ گھر والے کہنے لگے کہ جلیبیب ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کون ہو؟ لڑکی کے باپ نے کہا رکو، میں ذرا لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں، گھر میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں. باپ گھر میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لڑکی کی ماں کو سنایا، یعنی اپنی بیوی کو. کیا کہتی ہو؟ جلیبیب کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہا ہے اپنی بیٹی انہیں دے دو. ماں کہنے لگی نہ 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 نہ، ہم نہیں دے سکتے. یہ جلیبیب نہ مال نہ جائیداد نہ پراپرٹی نہ منصب نہ کنبہ نہ قبیلہ نہ شکل نہ صورت، آخر اس کالے کلوٹے کو ہم اپنی بیٹی دیں گے؟ نہیں نہیں، ہم نہیں دیں گے. یہ بات ان کی بیٹی اپنے گھر میں بیٹھ کر سن رہی تھی. جب باپ دروازے کی طرف بڑھے کہ جلیبیب کو جواب دے دیں کہ نہیں، ہم اپنا رشتہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں نہیں دیں گے، نہیں کریں گے یہ شادی، اتنے میں ان کی بیٹی بول پڑی. قرآن کی آیت انہوں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو سنایا اور کہا کہ امی جان، یہ رشتہ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے نا، یہ رشتہ پیغمبر اسلام کی طرف سے آیا ہے نا. جلیبیب نے خود سے تو یہ پیشکش نہیں کی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ ٹھکرا دو گے، انکار کر دو گے، ان کو جواب دے دو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادفعونی الی رسول اللہ انہ لن یضیعنی. ابو جان، مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو قرآن کی آیت سناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. میرے پیارے والدین، آپ سنیے، اللہ نے کہا کہ کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں چوں چرا کریں، اس میں ان کا اختیار ہو. نہیں، اللہ کے رسول کا فیصلہ جب آ جائے تو کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اس میں اس کو اختیار ہو، آپشن ہو. اس لیے آپ مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو. جب یہ نصیحت
یہ باتیں اپنی بیٹی کی انہوں نے سنا، ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بیٹی کے باپ نکلے جو لبیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آگے کیا ہوتا ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ جائیں گے نہیں، بیٹھے رہیں گے۔ میں جا رہا ہوں اور بس پھر تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 3 3 4 4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئیں اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ سنجیدہ یا معمولی، آپ کے معمولات لاکھوں لوگوں کے لیے شرعی اور قانونی حیثیت اختیار کر گئے، جس پر وہ عمل پیرا ہیں۔ تاریخ کی کسی بھی عظیم ترین شخصیت کی اس حد تک اتباع نہیں کی گئی جتنی ان کی گئی۔ عیسائیت کی بنیاد رکھنے والا اپنے ماننے والوں کی عام زندگی پر حکمرانی نہ کر سکا۔ مزید برآں یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کے بانی نے لوگوں کی زندگی کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا کہ مسلمانوں کے نبی نے کیا۔ ڈی جی ہوگارتھ، عربیہ۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ محترم ناظرین اور معزز خواتین اسلام، لیجئے میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس نشست میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کہیں نہیں گئے، آپ حاضر ہیں
اور آپ اس دلچسپ گفتگو کو سن رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جلیبیب جو اپنا رشتہ لے کر کے انصاری خاتون کے گھر گئے تھے، جب انصاری خاتون کے ماں باپ راضی نہیں ہوئے تو خود ان کی بیٹی نے ان کو سمجھایا کہ رسول اللہ کا پیغام ہے، ان کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اس کو واپس مت لوٹاؤ، مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دو، وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کا حکم ہے۔ اور قرآن کا یہ کہنا ہے کہ کسی مومن کو اختیار ہے ہی نہیں جب اللہ یا اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں۔ اس خاتون کے والد جلیبیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور رضامندی کا اظہار کیا۔ انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے یہ ہمیں قبول ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کر دیں گے۔ ہوا یہی کہ اس انصاری خاندان کے لوگوں نے، اس بیٹی کے ماں باپ نے، جو بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس کے ہونے والے شوہر جلیبیب کالے رنگ کے تھے، سانولے رنگ کے تھے، شکل و صورت نہیں تھی وہ ان کے پاس جیسی بیٹی کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود مومنہ خاتون ہے، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ صبر کیا کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر قربان وہ اپنے آپ کو نچھاور کر دیتی ہے۔ یہی معاملہ اس خاتون کے ساتھ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ ماں باپ راضی نہیں تھے بیٹی کے، لیکن بیٹی نے ان کو کنونس کیا، بیٹی نے ان کو سمجھایا اور اس آیت کا حوالہ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس بیٹی کو دعا دی اور کہا، اللہم صب الخیر علیہ صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ اس پر بھلائیوں کی بارش فرما دے، اے اللہ ان کی زندگی کو تنگ نہ بنا، کشادہ کر دے۔ بیان کیا ہے راویوں نے کہ یہی جلیبیب اپنی انصاری بیوی کے ساتھ خوش خرم زندگی گزارنے لگے اور اللہ نے اچھا مال اور اچھی جائیداد عطا فرما دی ان کو، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، کانت من اکثر الانصار نفقتا ومالا، کہ یہی انصاری خاندان کی بیٹی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے جلیبیب جیسے ایک کالے ایک سانولے رنگ کے انسان سے شادی کر لی انہوں نے، صرف اس بنا پر کہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو لگی اور وہ مدینے میں خوشحال جوڑا بن کر زندگی گزارنے لگے، مال اور جائیداد میں انصاری خاندان میں کافی آگے نکل گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو ملی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین ان کے جو بہترین اوصاف ہوتے ہیں ان میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ صبردار ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ آئیے میں آپ کو اور سناتا ہوں، کس قدر خواتین صبر کا مظاہرہ کر کے اپنی خوبیوں میں نکھار لاتی ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی خاتون کا ہے جن کو مرگی کا دورہ آتا تھا، فٹ کی بیماری تھی۔ اس واقعے کو امام بخاری نے صحیح بخاری 5652 نمبر کی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت عطا بن ابی رباح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے تھے، کنارے سے راستہ تھا، اتنے میں ادھر سے ایک کالے رنگ کی ایک خاتون گزری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی عطا بن ابی رباح سے کہا، عطا تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون نہ دکھا دوں؟ ابن عباس وہ کون سی خاتون ہے، ضرور دکھائیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ کالی خاتون جو ابھی گزری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، ان کو فٹ آتی تھی۔ ایک بار یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی آتی ہے، دورہ پڑتا ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مرگی کے دورے کو ختم کر دے، مجھے اچھا کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، کہ اگر اے خاتون اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور تمہیں جنت ملے گی، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دے دے گا، تم ان دونوں میں سے کیا پسند کرتی ہو؟ خاتون نے تھوڑی دیر غور کیا اور اس کے بعد جواب دیا کہ آخر ہم اس دنیا میں تو اللہ کی عبادت کر کے جنت پانے ہی کے لیے آئے ہیں، تو کیوں نہ میں صبر کر لوں
اور جنت حاصل کر لوں۔ چنانچہ اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، لیکن ایک درخواست آپ سے یہ ہے، وہ یہ کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے ستر ہو جاتی ہوں، کھل جاتی ہوں، میں مجھے ہوش نہیں رہتا ہے، بے ستری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول، آپ یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میں بے ستر نہ ہوں، میرا لباس میرے جسم پر رہے، میں ننگی نہ ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ حضرت ابن عباس نے کہا، عطا، یہ وہی خاتون ہے جو آج بوڑھی ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کرنے پر جنت کی بشارت دی۔ اس خاتون نے صبر کرنے کو اپنا لیا اور یہ جنتی بن گئی۔ یہی وہ جنتی خاتون ہے جو بھی ہمارے سامنے سے گزری۔ عورتوں کے بہترین اوصاف کیا کیا ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہترین وصف، ایک خوبی کسی خاتون میں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے اس کالی خاتون کا واقعہ سنا جن کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ آپ نے ام حارث کا نام سنا ہوگا، یہ بھی ایک صبردار خاتون ہے، مدینے میں رہتی ہیں۔ ان کے پاس ایک اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام حارث، اسی لیے ان کو ام حارث کہا جاتا ہے۔ یہ مدینے میں رہ بس رہی ہیں، اکلوتے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ وہی ان کی آنکھوں کا تارا، وہی ان کے لیے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اعلان کرواتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ اس غزوہ میں شریک ہو جائیں۔ یہ آواز حارث کے کانوں میں بھی پڑتی ہے۔ حارث اپنی امی سے کہتے ہیں، امی مجھے بھی اس غزوے میں جانے دو، مجھے بھی اس محاذ پر جانے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی ہے کہ بدر میں جانا ہے۔ ماں سمجھاتی ہیں، بیٹے میں بوڑھی ہوں، تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، تم اکلوتے ہو، آخر تمہارے بغیر میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ لیکن بیٹا ہے، ماں کو کنونس کر رہا ہے، امی جان بڑا مرتبہ ہے، غزوے میں شریک ہونا بہادروں کا کام ہے، آخر کیا آپ کو آپ کے بیٹے کی بہادری نہیں چاہیے؟ ماں کنونس ہو جاتی ہے، ماں ان کو اجازت دے دیتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناتی ہے اور ان کا اسلحہ ان کے اوپر لٹکا دیتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے روانہ کرتی ہے، اے بیٹے جاؤ جاؤ، خیر و عافیت سے تم جاؤ، تمہاری اگر یہی تمنا ہے، لیکن مجھے تمہارے آنے کا انتظار رہے گا، جب تک آؤ گے نہیں مجھے چین اور سکون نہیں آئے گا۔ حارث جاتے ہیں، بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، مکہ کی طرف سے آنے والے کفار صفارائی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمان بھی ان کے بالمقابل صف آرا ہو جاتے ہیں، اور بس جنگ ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مشورے پر اپنے کچھ صحابہ کو حکم یہ دیتے ہیں کہ صحابہ دیکھو یہاں بدر میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس تمہارا قبضہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آ کر اس کنویں میں زہر ڈال دے، یا ایسا نہ ہو کہ ان کی فوج اس کنویں پر قبضہ کر لے اور ہمارے لیے پینے کا پانی دشوار ہو جائے۔ اس لیے ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بٹھا دیا اور کہا تم اس کی حفاظت کے لیے یہاں مقرر ہو، اس لیے تم اس کو دیکھنا، کوئی دشمن یہاں نہ آئے، اگر آتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا۔ ابھی لڑائی شروع ہونی تھی کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے یہ اس کنویں کی طرف گئے۔ کنویں کی طرف آتا ہوا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ دیکھو اس کی حفاظت کرنا، کنویں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے، انہوں نے حضرت حارث پر حملہ کر دیا۔ پہچانا نہیں کہ ہمارے اپنے فوجی ہیں، ہمارے اپنے ساتھی ہیں، نبی کے صحابہ میں سے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ دشمنوں کی پارٹی میں سے آئے ہیں، ان کے گروپ میں سے ہیں، اس صحابی نے ان کے اوپر تیر اندازی کی، تیر جا کر انہیں حلق میں لگا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اس کے بعد میدان بدر میں لڑائی ہوئی، اللہ رب العالمین کے حکم سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ فتح ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو خبر بھیجوا دی، کچھ گھڑ سواروں کو بھیج دیا کہ بشارت دے دیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جیت عطا فرمائی ہے، جوق در جوق لوگ جا رہے ہیں، ایک ایک کمک کی شکل میں لوگ پہنچ رہے ہیں، مدینے والے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ حارث کی ماں ام حارث بھی آنے والوں کو تک رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، کہاں ہے میرا بیٹا، ابھی تک نہیں آیا۔ آخر جب ایک آدھ قافلے آ گئے، بیٹا نظر نہیں آیا تو پوچھ بیٹھیں کہ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ گے
حارث کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حارث کی تلاش کیوں ہے؟ خاتون نے کہا وہ میرا بیٹا ہے۔ ایک صحابی نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو قتل ہو گئے۔ جب یہ لفظ سنا تو اس خاتون نے سوچا کہ اچھا ہوا اللہ نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا۔ لیکن صحابی نے کہا نہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، ان کا ماجرا تو یہ ہے کہ کنویں کے پاس جاتے ہوئے اپنے ہی ساتھیوں میں سے ایک نے ان کو مار دیا ہے، کافروں نے ان کو نہیں مارا ہے۔ یہ سن کر کے وہ رنجیدہ ہو گئیں۔ کہا ٹھیک ہے میں اللہ کے رسول سے پوچھتی ہوں کیا میرا بیٹا شہید ہوا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اے اللہ کے رسول، میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں نے بڑی تمناؤں کے ساتھ اس کو بھیجا تھا، میں اس کے آنے کی منتظر تھی، لیکن لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ انتقال کر گیا، اس کو اپنے ہی ساتھیوں نے مار دیا، تو کیا میرا بیٹا شہید نہیں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام حارث تم کیوں فکر مند ہو، ایک نہیں کئی جنتیں، اللہ رب العالمین کئی باغات ان کو نوازے گا، وہ جنتی ہیں، جنت الفردوس الاعلیٰ میں ہیں۔ جب اس خاتون نے یہ سنا کہ میرا بیٹا شہید ہے اور وہ جنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو خوش ہو گئیں، صبر کر لیا اور دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا۔ اکلوتا بیٹا شہید ہوتا ہے لیکن ماں صبر کرتی ہے۔ خواتین یہ بہت بڑی خوبی ہے، اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ مصائب، مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کریں، آپ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ آپ میں یہ خوبی پیدا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے اس لیے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ